بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں خطبہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے کچھ حصوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ خداوند متعال نے اگر لطف و کرم کیا تو اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ وہ ہماری جو بحث تھی وہ صفات قرآن کے عنوان سے تھی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر ایک حصہ جو بیان فرمایا وہ قرآن کریم کی عظمت، اس کی صفات ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب صفات ہیں جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان کو جزئی تر لیں تو شاید اس سے زیادہ تعداد بن جائے، لیکن کلی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب ہیں۔ خوب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ جو در حقیقت حقیقی مفسرہ قرآن ہیں، اور قرآن کریم کی تعویل کا علم اور قرآن کریم کے اسرار، قرآن کریم کے حقائق سیدہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی تام وارثہ، وہ علم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس طرح امیر المومنین کے پاس وہ علم منتقل ہوا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اسی طریقے سے سیدہ بھی تھی۔ فاطمۃ بضعۃ منی، یہ بہت گہری تعبیر ہے، اور اسی طریقے سے ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی التی روحی بین جنبیہ، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ میری روح ہیں جو دو جنبوں، دو طرفوں میں ہوتی ہے۔ تو پیغمبر جن کو اپنی روح کہہ رہے ہیں، یعنی میری حقیقت، میرا علم، میرا اخلاق، میرا تقوی سیدہ سلام اللہ علیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ بہت ساری روایات کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عن قریب آپ کی خدمت میں ڈاکٹر طاہر القادری حافظ اللہ کی کتاب کا میں نے کچھ دن پہلے مطالعہ کیا، جس کے تقریباً 75 کے قریب حصے ہیں۔ انہوں نے 75 موضوعات کی احادیث سیدہ سلام اللہ علیہ کی، یعنی 75 فضائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتب حدیث اہل سنت میں نقل ہوئے ہیں، اور ان کے اندر، ان روایات کے اندر سیدہ سلام اللہ علیہ کے مناقب ہیں اور ان کی عظمت ہے۔ ان میں سے ایک عنوان یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ شبیہ ترین تھی پیغمبر کے، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی روش زندگی، ان کا تقوی، ان کی عبادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت شبیہ تھی۔ انشاءاللہ اس کتاب کو ہم 1 یا 2 لیکچرز میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے تو اس کو 1-2 لیکچرز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ کافی دنوں سے میری خواہش تھی، جب میں نے اس کو مطالعہ کیا تو 2-3 گھنٹے میں اس کو مطالعہ کر لیا تھا، تو وہ بک جو ہے وہ ایک دفعہ مومنین کی خدمت میں اس کے حوالے سے ہم عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیدہ کے جو فضائل کتب اہل سنت میں وارد ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہیں، یعنی شبیہ ہیں، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو صرف کتب اہل سنت میں ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے متعلق جو بیان ہوا ہے۔ خب بی بی دو عالم نے، جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وارثہ تھی، انہوں نے قرآن کریم کا تعارف کروایا۔ جس طرح توحید کا تعارف کروایا تو ایک بے نظیر انداز میں کروایا، اسی طریقے سے نبوت کا تعارف کروایا، اسی طرح سے فلسفہ احکام، یہ سب چیپٹرز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ساتھ عرض ہوں گے۔ اسی طریقے سے عرض کا موضوع، اسی طریقے سے خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کی وہ کنڈیشن، اور آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں جو اس خطبے کے اندر ڈسکس کیے سیدہ سلام اللہ علیہ نے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے جو خصوصیات بیان ہوئی تھی انشاءاللہ وہ گزشتہ لیکچر میں آپ سن سکتے ہیں، کہ جس میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے قرآن کریم کو زعیم سے تعبیر کیا، قرآن کریم کو خلیفہ سے تعبیر کیا، بقیت اللہ سے تعبیر کیا، اور چند خصوصیات، قرآن کریم کتاب ناطق ہے، قرآن کریم کتاب صادق ہے، ان خصوصیات کے اوپر ہم نے خلاصتاً گفتگو کی ہے۔
اس کے بعد جو صفت سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ والنور الساطع، ساطع، قرآن کریم ایسا نور ہے جو نور تابندہ ہے، درخشاں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو بی بی دو عالم نے بعض صفات بیان کی ہیں، ان کا ترجمہ جو ہم جس وقت ہم کرتے ہیں تو وہ تقریباً مشابہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اردو زبان ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ وسعت نہیں ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ اس وجہ سے ترجمے میں الفاظ کا چناؤ معمولاً مترادف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ صفت جو ہے وہ نور الساطع، اور اس سے آگے جو صفت بیان ہو رہی ہے قرآن کریم کی وہ وضیاء اللامع، یہ ان دونوں کا معنی ترجمہ تقریباً ایک ہی کیا گیا ہے، البتہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے عربی الفاظ کے اندر، اور وہ فروق اللغات وغیرہ جو ایسی بکس لکھی گئی ان میں دقیق فرق بیان کیے ہیں بعض علماء نے، کہ خود نور میں کیا فرق ہے اور نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے ساطع اور لامع دونوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن جو اصل مطلب ہے ان دونوں صفات کے اندر، یعنی والنور الساطع والضیاء اللامع، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی بہت درخشاں ہے اور پھیلی ہوئی ہے، بہت چمک ہے اس کے اندر، چیزوں کو واضح کر دیتا ہے، ابہام نہیں رکھتا کسی چیز کے اندر۔ اصلا نور وہ چیز ہوتی ہے، نور کہتے ہی اس چیز کو ہیں، کوئی بھی چیز جو نور ہوتی ہے یا خود نور جو ہے، یعنی جو ذاتاً روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے، اپنی ذات میں بھی روشن ہے، جیسے یہ لائٹ ابھی اس کمرے میں ہے لگی ہوئی ہے، چراغ ہوتا ہے جس طریقے سے، یہ لائٹ خود بھی روشن ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر رہی ہے۔ واضح سی بات ہے جو خود روشن ہوگا دوسروں کو روشن کرے گا نا، جو جہاں پہ خود ہی روشنی نہ ہو تو وہ دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتا۔ تو قرآن کریم نور ہے، اور نور بھی ساطع ہے، اور ضیاء ہے، اور ضیاء بھی لامع ہے، یعنی درخشاں، ابہام دور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظلمتوں میں نور کے مقابل میں ظلمت ہے، یہ جو دو تعبیرات ہیں نور و ظلمت، یہ قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ تکرار ہوا ہے۔ البتہ نور ہمیشہ قرآن کریم میں مفرد آیا ہے، اور ظلمات جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بھی ایک دقیق یہاں پہ بھی پوائنٹس ہیں سمجھنے کے کہ نور واحد کیوں آیا اور ظلمات کثرت سے کیوں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور جو ہے، نور ایک ہی چیز ہے، جہاں پہ بھی ہوگا وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی یہاں پہ نور سے نور مانوی کی بات ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نور پیغمبر، نور قرآن، نور علوی، نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نور انبیاء، نور خدا، ان سب کی اساس اور بنیاد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، نور خدا ہے، وہ نور خدا سے یہ سب منور ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ خوب نور ہے خداوند متعال، یعنی جو روشنی ہے، جو موجودات موجود ہیں، یہ سب خداوند متعال کے وجود کی برکت سے، در حقیقت ہر چیز کو حیات اس نے دی ہوئی ہے۔ خوب نور کا مختلف چیزوں کے متعلق مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو قرآن کریم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے وہ یہ معنی ہے کہ قرآن کریم نے معاشروں کے اندر سے ظلمتوں کو ختم کیا، اندھیروں کو ختم کیا، اور معاشرے کے اندر یعنی ظلمتیں کیا ہیں، وہی برائیاں، ظلمت اندھیرے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم ظلمت کو سمجھ جائیں نا تو پھر قرآن کی نورانیت کو ہم سمجھیں گے۔ قرآن کریم جس معاشرے میں آیا وہاں پہ بد اخلاقی تھی، آج بھی بد اخلاقی ہے، لیکن جس سوسائٹی میں خصوصاً آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں آپ جانتے ہیں اہل علم کے زمانے جاہلیت کی کیا کنڈیشنز تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر حکومت کا سسٹم ہو، اقتصادی سسٹم ہو، زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ تعلیمی
فرض کریں اگر تعلیمی نظام بھی تھا، جو عموماً کہا جاتا ہے نہیں تھا، لیکن فرض کریں اگر کوئی تعلیمی نظام بھی تھا، اور اسی طریقے سے ان کے معاشرتی مسائل، ان کے خانوادگی مسائل، ان کی عبادتیں، وہ سب کی سب جو جہالت پہ مبنی تھی وہ ظلمتیں تھیں، ظلمت تھی، وہ اندھیرا تھا، بت پرستی. بت پرستی اندھیرا ہے. جس طرح ایک کمرہ ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں اندھیرا. اندھیرا یعنی جہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اندھیرا جہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز نابود ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. خود اندھیرا ظلمت نیستی ہے، نہ ہونا ہے، یعنی چیزیں فنا کے مرحلے پہ تھی، ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر تھی. تو ان ظلمتوں کو نور کس نے بخشا؟ قرآن کریم نے. قرآن کریم نے اس معاشرے کو، بد اخلاق معاشرے کو اخلاق دیا. سچ نور ہے، امانت نور ہے، سچائی نور ہے، علم نور ہے، تقوی نور ہے، بردباری نور ہے، سخاوت نور ہے، علم نور ہے. اسی طریقے سے اچھا اخلاق نور ہے، ادب نور ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں بے ادبی ظلمت ہے. جہاں پہ بے ادبی آپ کو نظر آئے، آپ دیکھیں وہاں پہ ایسے ہے جیسے کچھ نہیں، یعنی ایسے محسوس ہے کچھ نہیں ہے. کیونکہ جتنی برائیاں ہیں یہ ظلمتیں ہیں، اور ظلمت نہ ہونا ہے چیز کا. اس کی طرف توجہ کریے گا، نہ ہونا ہے چیز کا. مطلب یہ کہ وہ انسان کو وہ چیزیں نیست کر رہی تھی، نابود کر رہی تھی. نور آیا قرآن کریم نے، نورانیت معاشرے میں، یعنی چیزوں کو نہ ہونے سے ہونے کی طرف لے کے آئے. نہ ہونے سے ہونے تھی، لیکن نہ ہونے کے برابر. دیکھیں بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے نا. مثلا فرض کریں کوئی بھی چیز آپ کھانے پینے کی بھی آپ لے لیں، ٹھیک ہے، استعمال کی چیزیں جتنی ہیں، اگر وہ صحیح استعمال نہ ہو رہی ہوں، مثلا آٹا فرض کریں کہ آٹا اگر انسانوں تک نہ پہنچ رہا ہو، اور دکانوں میں پڑا ہو، اور فیکٹریوں میں پڑا ہو، اور گوداموں میں پڑا ہو، تو یہ نہ ہونا ہے نا، ہوتے ہوئے نہ ہونا. بالکل اسی طریقے سے انسان ہے. اگر انسان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، ادب نہیں ہے، تو یہ نہ ہو، نیستی ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے ایسے انسانوں کو جن کے اندر ادب نہیں، اخلاق نہیں، ان کو حیوان سے تعبیر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے. انسان کب ہوتا ہے؟ انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاق ہو، جب اس کے اندر ادب ہو، جب اس کے اندر تقوی ہو. اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم نے آ کے بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اہل کرامت ترین وہ لوگ ہیں کہ جو اہل تقوی ہیں. اس وجہ سے خداوند متعال نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اسی کتاب کو نور سے تعبیر کیا. اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی وہ اسی نور کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ قرآن نور ہے، درخشاں نور ہے. اس نے آگے بتایا سیاست کیسے کرنی ہے، اس نے آگے بتایا کہ رہبروں کا چناؤ کیسے کرنا ہے. قرآن کریم نے آگے بتایا کہ بیٹیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. قرآن کریم نے آگے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کس رویے سے رہنا ہے. قرآن کریم نے آگے بتایا کہ جو ہے وہ معاشرے کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، فیصلے کس طریقے سے کرنے ہیں، خواص کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ قرآن کریم نے آگے بیان کیا ہے. سورہ شورا کی 52 نمبر 52 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا. آپ نہیں جانتے تھے نہ کتاب کے بارے میں نہ ایمان کے بارے میں، یعنی آپ کو نہ اس قرآن کریم کا سے آگاہی تھی اے رسول خدا، نہ یا جو اس وقت کے لوگ تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو مراد رسول اللہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تمام اس وقت کے لوگ، معاشرہ. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
نہ کتاب کا علم تھا آپ کو، نہ ایمان کے متعلق علم تھا، ولیکن جعلنا ہو، لیکن ہم نے قرار دیا اس قرآن کریم کو نور نہدی بہ من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس نور کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ اس ہدایت سے آشنا ہیں اے رسول خدا، آپ اس ہدایت کو جانتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ صراط مستقیم کی طرف پھر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی ہدایت ہم نے قرار دی ہے اور اس ہدایت کو ہم نے آپ کو عطا کیا اور آپ اس ہدایت کو آگے لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ قرآن کریم کو نور سے اس آیت میں تعبیر کیا، بہت ساری آیات ہیں جس میں قرآن کریم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جب نور کی طرف توجہ کریے گا کہ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو نور قرار دیا اور ہم اب اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، یعنی پہلے قرآن کا نورانی ہونا باعث ہدایت ہے۔ قرآن کیوں ہدایت کی کتاب ہے؟ کیونکہ نور ہے، قرآن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہدایت دے سکتا ہے، اس وجہ سے ہدایت ہے، اور وہ اس کا نورانی ہونا ہے، نور ہونا اس کا، اور وہ نور ہونا وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نور ہونا یعنی ظلمتیں، کیونکہ معاشرے کے لیے آیا یہ قرآن، معاشرتی کتاب ہے، تو ہم نے معاشرے کے اندر دیکھنا ہے کہ جتنی ظلمتیں ہیں، جو چیز باعث ظلمت ہے، قرآن کریم اس کو آ کے ختم کرتا ہے۔ اس میں آپ اجتماعی جتنی چیزیں وہ دیکھ لیں، آپ فردی زندگی کی چیزیں دیکھ لیں، آپ فیملی کے مسائل دیکھ لیں، جو چیزیں ظلمت میں آتی ہیں ان سارے مسائل کے متعلق قرآن کریم نے ہدایت دی اور معاشرے کو نورانی کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر کوئی بھی چلتا ہے، وہ چاہے گھر میں کوئی ہو تو گھر نورانی ہو جاتا ہے، علاقے میں اگر قرآن کریم کے اوپر عمل شروع ہو جائے تو علاقہ نورانی ہو جاتا ہے، محلے میں ہو تو محلہ نورانی ہو جاتا ہے، شہر میں اگر ایک اکثریت قرآن کریم کے اوپر عمل کریں تو نورانی ہو جاتا ہے۔ نورانیت کا معنی یہ ہے، دقت کریے کہ ہمارے ہیں جب نور کا تعبیر عموماً استعمال ہوتی ہے تو ہم جو کہتے ہیں وہ یہ کہ وہی چراغ کے معنی میں ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید قرآن کریم کے اندر سے کوئی لائٹ نکلتی ہے، یا ایسی بات نہیں ہے۔ نور یعنی قرآن کریم نور ہے کہ جب قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر کوئی عمل کرے گا تو وہ بد اخلاقی سے نکل جائے گا۔ اخلاق، یہ اخلاق نور ہے۔ نورانی انسان اصل میں کون ہوتا ہے؟ جس کا اخلاق بہترین ہو، جس کے اندر ادب ہو، جس کے اندر امانت ہو، جس کے اندر دیانت داری ہو، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر عفت ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اکرام والدین ہو، جس کے اندر جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق، تمام حقوق کی ادائیگی پائی جاتی ہو، یہ نورانی انسان ہے۔ جو معاملہ فہم ہو، جو امین ہو، جو اگر تاجر ہے تو بہترین تاجر ہے، اگر کسی شعبے میں آفیسر ہے تو بہترین آفیسر ہے، اور یعنی اپنی اس ڈیوٹی کے لحاظ سے اور امانت اور دیانت کے لحاظ سے، تو یہ نورانی انسان ہے۔ جس طرح خود عبادتیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نورانیت ہے، خود یہ نورانی انسان ہے۔ روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات انسان کو نورانی کرنے کے لیے جو قرآن کریم میں یہ سب تعلیمات بیان ہوئی ہیں، یہی نور ہیں۔ جب یہ نور معاشرے میں آ جاتی، یہ تعلیمات معاشرے میں آ جاتی ہیں تو معاشرہ نورانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ تعلیمات معاشرے میں نہیں ہوں گی تو معاشرہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ سورۃ تغابن کی 8 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں بھی قرآن کریم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جہالت، گمراہی، کفر، نفاق، فساد اور اتنے بڑا ظلم، ان ساری چیزوں کو ظلمت سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن کریم کی نورانیت کے ذریعے سے یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ نورانی ہوتی ہیں اگر قرآن پہ عمل ہو۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جتنے سٹینڈرڈز والے اسکول میں اپنے فرض کریں بچوں کو پڑھائیں، لیکن اگر ان کے اندر ادب نہ ہو، بچوں کے اندر اگر ان کے اندر احترام نہ ہو، اگر ان کے اندر حیا نہ ہو، اگر ان کے اندر عفت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، تقوی نہ ہو، انسانیت نہ ہو، انسانیت کی ہمدردی نہ ہو، دوسروں کا احترام نہ ہو، تو سٹینڈرڈ والے اسکول سے کیا ہوگا؟ چاہے آپ دیکھیں آج آپ نے واقعہ جو میڈیا کے اوپر
تبصرے ہو رہے ہیں. چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ چند لڑکیوں نے مل کے اسکول میں مارا. ایک اسکول میں, امریکنس کا اسکول ہے وہ, ٹھیک ہے, DHA میں ہے وہ اسکول, انہوں نے مل کے مارا. اور وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ لڑکی تھی اس نے ان کو نشہ کرنے سے ان دوسریوں کو منع کیا. اب دیکھیں, ایک تو پہلے سننے میں آتا تھا لڑکے نشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہاں تک ہماری سوسائٹی پہنچ چکی ہے کہ لڑکیاں نشہ کرتی ہیں, اور ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی, اور خصوصاً اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں. خود میڈیا کے اوپر یہ رپورٹس آتی ہیں, سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا, لیکن کوئی ان فسادات کو روکنے والا نہیں ہے, ان مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی سسٹم ایسا بن چکا ہے جس کے اندر سے وہ اساس جو ہے, جو انسانیت کا درس ہے. دیکھیں, قرآن کریم نے صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کی, قرآن کریم نے سب سے زیادہ انسانیت کا درس دیا ہے. انسان بنو, انسانی اقدار اپنے اندر پیدا کرو, جیسے خود اخلاقیات ہیں. کتنا تبصرہ کیا ہے قرآن کریم نے اخلاق کے اوپر. دوسروں کا احترام, اپنے دوستوں کا احترام, اگر آپ کو کوئی کلاس فیلو ہے ان کا احترام, آپ کے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کا احترام, بات کیسے کرنی ہے, اگر کوئی کسی نے آپ کا حتیٰ کوئی نقصان بھی کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, حتیٰ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی بھی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے. ان سب چیزوں کے رولز بیان کیے ہیں دین نے. آپ اقدار سے ہم باہر نہیں نکل سکتے, اگر نکلیں گے تو پھر ہم انسانیت سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. دشمنی بھی کرنی ہے تو اقدار کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو تعلیمی سسٹمز ہیں ان کے اندر کیونکہ وہ انسانیت کا درس نہیں دیا جا رہا, بلکہ اس کی جگہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس ٹائم وہی تفاخر, فخر فروشی, تکاثر, کثرت کی طرف توجہ ہے. یعنی کثرت کے پیچھے ہے. ایک بڑی تعداد جو ان سکولز میں پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں کیونکہ ایسے سکولز میں زیادہ مالدار ہی پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ بھی فخر فروشی, میرے پاس یہ موبائل ہے, آپ اس نے ابھی یہ موبائل لے لیا, ہم نے یہ موبائل لے لیا, انہوں نے یہ گاڑی لے لی, ہم نے یہ گاڑی لے لی. یہ چیزیں جو ہیں, یہ باہر والی جو چیزیں, ان کا تعلق انسان کی انسانیت سے نہیں ہوتا. انسان کی انسانیت اس کی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر عناصر شخصیت پیدا کرنا ہے, اور وہ کہیں اخلاقیات, ادب, بہترین انسان. آپ دیکھیں تعلیم کا سب سے بڑا فلسفہ بھی اخلاقیات ہیں. آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو مؤدب شخصیت ہو, بہترین اخلاق ہو. ورنہ پیسہ تو ان لوگوں کے پاس ہے جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے اصل میں تو. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہ بات کہ انسان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے, یہ تمام تعلیم و تربیت کے جو ماہرین ہیں, چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں, سب نے یہ بیان کیا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اسلامی تعلیمات میں تو آپ دیکھیں نا, علم اور تعلیم کا مقصد, تعلیم و تربیت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہی اللہ کی رضوان, اللہ کی معرفت انسان کو نصیب ہو, اللہ کی بندگی انسان کرے نا. تعلیم اور تربیت اس لیے. لیکن جو غیر مسلمز بھی ہیں, جو اللہ کو نہیں بھی مانتے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ تعلیم کا ایک بڑا مقصد اخلاقیات ہے, انسان کا اخلاق اچھا ہو. تو جب ہم چاہے ہم یہ کہیں کہ ہم جس اسکول میں بھی چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, جتنے اس کی فیس ہو, جتنا اس کا سٹینڈرڈ ہو, جب تک ہم انسانی اقدار اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ان بڑے بڑے سٹینڈرڈز والے اسکول کا فائدہ نہیں. اور سٹینڈرڈز والے اسکول بھی اس وقت فائدہ دیں گے جب ان کے اندر انسان بنائے جاتے ہوں. لیکن جہاں پہ مقصد یہ ہو جائے کہ لوگوں سے پیسے نکلوانا, پیسے لینا, اور ان کی پھر جو آگے تربیت کی جگہ لوگوں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنا تاکہ وہ اس سسٹم کے مخالف نہ ہوں, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نتائج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ معاشرے کے اندر برائی عام ہو چکی ہے, اور اس کے نقصان آئندہ ہمیں دیکھنے میں آئیں گے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آئندہ بہت بھیانک اس کے نتائج آئیں گے. اس وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم بہت مہم ہے, کیونکہ قرآن انسان کو نورانی کرتا ہے. اور قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے, قرآن کی تعلیم, قرآن تلاوت بھی کرنا چاہیے,
دوسرا مرحلہ اس کا تعلیم کا ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب ان مرحلوں سے ہم اپنے بچوں کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے نورانی ہوں گے، پھر وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی چلے جائیں، ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے ایک بہترین انسان ہوں گے۔ نہیں تو اگر ہم نے اپنے بچوں کے اوپر اتنے خرچے کرنے کے بعد اینڈ میں انہوں نے نشئی بننا ہے، تو پھر ان میں اور ایک وہ گلی محلے میں بیٹھا ہوا جو چرسی ہے اس میں کیا فرق ہوا؟ اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ دقیق معلومات نہیں رکھتے، بعض اوقات یہ بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے جس کے نتائج ان کو بہت بھیانک دیکھنے پڑتے ہیں۔ قرآن سے اپنے بچوں کو دور نہ کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں یا مالدار نہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں، آپ کو دین سے محبت ہونی چاہیے اور دین دار ہونا چاہیے۔ دین نہیں روکتا ٹیکنالوجی سے، دین نہیں روکتا آپ کو یہ کہ آپ جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات نہ کریں۔ حتیٰ خواتین کو بھی دین کہتا ہے آپ نے جس شعبے میں جانا ہے، جہاں پہ خواتین کی ضرورت ہے، اگر وہ کام کر سکتے ہیں کریں، لیکن حجاب کے اندر، پردے کے اندر، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم صحیح معنی میں دینی تعلیمات کو حاصل کریں گے اور ان کو سمجھیں گے، اس کے لیے ایک ٹائم ہم دیں گے۔ خب اس کے بعد جو وضیاء اللہ میں قرآن کریم ایسی روشنی ہے کہ جو درخشندہ ہے، یہ بھی اس گزشتہ معنی کی طرح ہی ہے، لیکن نور اور ضیاء میں فرق ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر نور اور تو بس یہ جو ایک صفت ہے وَالنُّورُ السَّاطِعُ، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی صفت جو بیان ہوئی ہے وَضِيَاءُ اللَّهِ میں، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی قرآن کریم ایسی روشنی دینے والی کتاب ہے، نور دینے والی کتاب ہے جس کا نور درخشاں ہے، بہت واضح ہے، یعنی جہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کمرے میں نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب بڑی آپ لائٹ لگائیں یا جو ہے وہ بلب جو ہے وہ لگائیں آپ جو زیادہ واٹ والا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ مزید چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گراؤنڈ میں جب بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہیں تو اس سے پورے گراؤنڈ میں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو روشنی جو چراغ ہے اس کی کنڈیشن کیسی ہے، یہ بہت مہم ہے، پھر اتنے ہی روشنی پھیلتی ہے۔ قرآن کریم ایسی درخشاں کتاب ہے، اس کا نور اتنا درخشاں ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے، اتنا وہ چمکتا ہے کہ جہاں پہ بھی پڑتا ہے ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ یعنی قرآن کریم جس انسان کے پاس اس قرآن کا علم ہے، اس کی زندگی میں کہیں پہ ظلمت نظر نہیں آئے گی، اور وہ جہاں پہ بھی معاشرے کے اندر ظلمتیں دیکھے گا، برائیاں دیکھے گا، وہ جہاں پہچان لے گا، کیونکہ اس کے پاس نور ہوگا، اس نور کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دیکھ لے گا، حق اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو بس قرآن کریم نور ہے، جس کے دل میں آ جائے گا وہ بھی نورانی ہو جائے گا، جس معاشرے میں آ جائے گا وہ معاشرہ بھی نورانی ہو جائے گا، اور اس نورانیت کے سائے میں پھر سکون آئے گا۔ یہ بہت مہم پوائنٹ ہے، اس نورانیت کے سائے میں سکون آتا ہے۔ دیکھیں بدسکونی جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ظلمتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کے پاس جتنا پیسہ بھی آ جائے، جتنا مال بھی آ جائے، جتنی فیسلٹیز آ جائیں، جتنے وسائل آ جائیں، اگر انسان کے پاس نور نہ ہو تو پھر سکون نہیں آتا۔ وہ نور بندگی خدا ہے، وہ نور قرآن کریم سے ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ملتا ہے، قرآن کریم میں تدبر سے ملتا ہے، جس سے زندگی آپ کی منور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ان کو بہت زیادہ ہیں، سکون زندگی میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نور کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر رہے۔ ایک اور جو فرق بعض علماء نے بیان کیا نور اور ضیاء کے اندر جو فرق ہے، اور اسی طریقے سے ساطع اور لامع کے اندر جو فرق ہے، وہ یہ کہ نور جو ہے وہ عام تر ہے ضیاء سے، یعنی عام نور تقریباً ہر جگہ پہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضیاء ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ ضیاء عموماً آپ دیکھیں کہ ضیاء کی تعبیر وہاں پہ قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پہ جو استعمال ہوئی ہے، جس طرح سورج کے ساتھ ضیاء کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ ہی پھر جہاں پہ اللہ نے قمر چاند کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ نور کی تعبیر استعمال ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عموماً ضیاء کی تعبیر جہاں پہ حرارت کا تصور بھی ہو چیز کے اندر، وہاں پہ ضیاء کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک فرق جو ہے فروق اللغات وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔
تو لامے کا معنی بھی وہی درخشندہ اور روشن ہے. خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی، یعنی وہ تورات. پہلی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فرقان تھی، پھر اس کو قرآن کریم نے ضیاء سے تعبیر کیا ہے. ذو اسی سے ہے، ضیاء ذو. وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ تورات ذکر بھی تھی متقین کے لیے. اب اس کے بعد جو صفت سیدہ سلام اللہ علیہ بیان فرما رہی ہیں وہ ہے بینۃ بصائرہ. یہ قرآن کریم اس کی بصیرتیں واضح ہیں، اس کی بصیرتیں آشکار ہیں. بینہ آشکار کے معنی میں، جس طرح بیان، قرآن کریم بیان ہے. بینہ آشکار، واضح. بصائرہ، بصائرہ بصیرت کی جمع ہے. جس طرح بصر کی جمع ابصار ہے، بصیرت کی جمع بصائرہ ہے. بصائرہ بھی قرآن کریم میں چند مقامات پہ ہے. بصیرت اور بصارت میں یہ فرق ہوتا ہے. بصارت یہ ظاہر میں ہم جو دیکھتے ہیں، اس بصر بصارت دیکھنا، یہ بصارت کا کام ہے. ٹھیک ہے، جس کی بصر ہوگی وہ چیزوں کو دیکھے گا. اسی طریقے سے جو بصیرت ہے وہ اندر کی آنکھ ہے، ان باطن کی آنکھ، روح کی آنکھ ہے. جس کی روح کی آنکھیں ہوں وہ بہت سارے حقیقتوں کو پھر دیکھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. جس طرح آپ دیکھیں نا، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کی نہیں ہے وہ نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. باطنی آنکھیں بھی جس کی ہیں وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن جس کی نہیں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں دین کے متعلق بھی جو ایک دعا تعلیم کی گئی ہے کہ اے خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما، والبصیرت فی دینی، ہمیں دین کے اندر بصیرت عطا فرما. کیونکہ دین میں بصیرت بہت مہم ہے. بصیرت یعنی دین کو آپ گہرائی سے سمجھیں، صرف سامنے سے نہیں. اس کی گہرائی ہے دین کی. دین کیونکہ خالق اور مالک کی طرف سے آیا، خداوند متعال کی طرف سے آیا، تو اس کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر غوطہ ور ہونا ہے. تو بصیرت کے ذریعے سے جب ہمارے اندر دین فہمی ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دھوکہ دینے والا، کیونکہ دیکھیں جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسی میں دھوکہ دیا جاتا ہے. ہیرے میں 2 نمبر زیادہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سونے میں بھی کی جاتی ہے، پھر اسی طرح چاندی میں اس سے کم تر ہے. کیوں؟ کیونکہ چاندی کی قیمت بھی کم ہے. جس چیز کی دنیا میں جتنی قیمت ہو اس کے اندر اتنی ہی 2 نمبری کے چانس ہوتے ہیں. کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جو قیمتی ہے. دین اہل ایمان کے نزدیک اس کی بڑی ویلیو ہے. اس وجہ سے بے دین لوگ جو بعض اوقات دین کا لباس پہن کے آتے ہیں تو وہ سادہ مومنین کو یا سادے مسلمانوں کو بعض اوقات بے وقوف بناتے ہیں، ان کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ گہرائی سے دین کو نہیں سمجھتے ہوتے. اس وجہ سے ان کو، اور آج دیکھیں آج تک دنیا میں آج تک مسلمانوں کو جتنا بھی نقصان پہنچایا گیا مسلمانوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے پہنچایا گیا. جتنا بھی نقصان پہنچایا، اگر بنو امیہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو مسلمانوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے. اگر بنو عباس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے. آج تک مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، جس طرح یہ عیاش عرب مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا بے بصیرتی کی وجہ سے. مسلمانوں کو اندر کی آنکھ نہیں بیدار جس سے حقیقتیں سمجھ میں ہیں. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق خداوند متعال فرماتا ہے سورہ انعام کی 104 نمبر آیت میں، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آئی ہیں بصیرتیں آئی ہیں، حقیقت کو سمجھنے والی چیزیں، اللہ کی راہ تمہیں نظر آئے، اچھے برے کی تمیز تمہیں ہو. بصیرتیں یہ یعنی اندر تمہاری روح پاکیزہ ہو، تمہاری پاکیزہ روح میں ایک طاقت آئے گی. اور وہ قرآن کریم کے ذریعے سے جب کوئی بھی قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن بصیرت دیتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ تم زندگی کے معاملات لے کے چل رہے ہو نا، بات اس طرح نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ محاورہ بھی ہے، اس قسم کا محاورہ بھی، کہ عقل جو ہے وہ آنکھوں میں ہے. عوام الناس عموماً لوگوں کی عقل آنکھوں میں، یعنی کیا؟ یعنی وہ ظاہری دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں چیزوں کا. وہ ظاہر میں تو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا چیزوں کا، بہت کچھ حقیقتیں پتہ ہونی چاہیے نا. مثلا آپ دیکھیں، آپ نے فرض کریں کسی معاشرے کے اندر اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے ان کا حاکم کیسا ہونا چاہیے، تو دیکھی میں آنا چاہیے یا حقیقت کی شناخت ہونی چاہیے کہ واقعی حاکم کیسا بنانا چاہیے. جن قوموں کے اندر بصارت ہو صرف اور بصیرت نہ ہو، پھر ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیسے لیڈرز کو چننا ہے اور کیسوں کو نہیں چننا. پھر ان کو ہر دھوکہ دینے والا، بے وقوف بنانے والا بنا لے.
جس طرح آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کے اندر مختلف طبقات کے اندر، ہم اپنے شیعہ کمیونٹی کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں شیعہ کمیونٹی میں سب سے زیادہ ایک نقصان جو پہنچایا وہ جاہل خطیبوں نے پہنچایا۔ کیوں نقصان پہنچایا؟ کیونکہ شیعہ کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے اور تھی جن کے اندر بصیرت دینی نہیں ہے، جن کو حقیقت تشیع کا علم نہیں ہے کہ تشیع کیا ہے، تشیع کس چیز کا نام ہے، تشیع کی تعلیمات کیسی ہیں۔ آپ دیکھیں توحید جو تشیع کے اندر بیان ہوئی ہے، اس جیسی ایسی عظیم توحید کے ہوتے ہوئے اگر ممبر کے اوپر سے خطیب جو ہے وہ کفر اور شرک کی باتیں کر رہے ہوں اور آگے سے لوگ داد دے رہے ہوں، اس کا مطلب بصیرت نہیں ہے مخلص۔ جو آگے سے داد دے رہا ہے وہ مخلص ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں آج کل بہت سارے یہ قصیدہ خان جو ہیں، جو قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ فحش گندے گانے جو ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہیں ان کی کاپی کر کے جو ہے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، آگے سے لوگ داد دے رہے ہیں۔ آج جو داد جو دے رہے ہیں وہ مخلص ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور یہ اس داد دینے کا ثواب نہیں مل رہا ہمیں، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم جو داد دے رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے۔ لیکن جب بصیرت نہیں ہوگی، دیکھیں جب بصیرت نہیں ہوگی تو آپ کبھی نہیں تشخیص دے سکتے ان چیزوں کا۔ بعض اوقات انسان کے اندر جب بصیرت نہیں ہوتی تو ایک چیز کو انسان نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتی اصل میں برائی ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک مسئلہ جو ہوگا وہ یہی کہ اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا، یعنی خود برائی ایک برائی ہوگی لیکن اس کو لوگ اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔ یہ اینڈ ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے اندر بے بصیرتی کا نتیجہ، یعنی برائی کو اچھائی سمجھ کے انجام دینا، گلوکاروں سے دین سننا۔ اب گلوکار دنیا میں کسی مذہب کو بھی آپ دیکھیں، کسی دین میں بھی گلوکار کیا دین کو بیان کرتے ہیں یا ان کے علماء دین کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں اس بے بصیرتی کا نتیجہ کیا تھا اور ہے، علماء سے نفرت ڈالی گئی اور گلوکار جو ہیں وہ ممبر کے اوپر آ گئے اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو گم کر کے لوگوں کو ان چکروں میں ڈال دیا۔ میں خود کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھنے کے بعد جب میں آیا تو میرے بعد ایک ذاکر نے مجلس پڑھی، تو کھانے پہ ہم اکٹھے ہو گئے، تو اس ذاکر نے، وہ اچھے مطلب وہ اتنی بڑے ذاکر نہیں ہیں، علاقائی سطح تک پڑھتے ہیں مجالس، لیکن پرانے ذاکر ہیں جس طرح ہوتے ہیں علاقائی حد تک اپنے علاقوں میں ہی پڑھنا مجالس۔ تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کی، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ہمارا مزاج، ہماری قوم کا مزاج دیکھیں کہ میں نے ابھی قصیدہ پڑھا، جب میں اترا تو مجھے ایک دو تین لوگوں نے کہا کہ اس سال کی جو ہے وہ چس پوری ہو گئی، یہ لفظ استعمال کہ چس پوری آ گئی، چس پوری ہو گئی۔ یعنی ہمارے لوگ آپ دیکھیں کہ ممبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ من ذالک دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، اپنی چس پوری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا ممبر چس پوری کرنے کے لیے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کے۔ اس نے پھر خود اس ذاکر نے کہا، اس نے کہا کہ ہم نے تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈیں اور ہم نے پوری کرنی ہے، ہماری تب مارکیٹ بنتی ہے، ہم نے ان کو چس دینی ہے، انہوں نے چس لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کہا لیکن اگر علماء چس دینے پہ لگ جائیں، وہ پھر کچھ علماء کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ علماء کو دور دور گیا سننے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اب لوگوں کو چس دے رہے ہیں۔ کہا حالانکہ علماء چس دینے کے لیے نہیں ہیں، علماء ہدایت دینے کے لیے، علماء ایک ایسی بات کریں جو سننے والوں کو اگلے سال تک یاد رہے کہ ایک آیا تھا مجلس پڑھ کے گیا اور ہمیں اس نے ایک پیغام دیا، یہ وہ مجھے کہہ رہے تھے، لیکن خود اس چیز کا اقرار کر رہے تھے کہ ہم چس دینے پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ ہم سے چس لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب فضائل کا یہ مقصد ہو جائے گا چس لینا اور دینا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پھر مصائب کے اندر جو سوچیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، وہ باقاعدہ پیسے دے کے لوگوں کو رلوانا، یہ اس قسم کے واقعات جو سارے ہیں یہ کیا بے بصیرتی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جب کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو یہ سب سے پہلی چیز جو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن سے متمسک انسان کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے پہ جو ہے وہ کسی دھوکے باز کے ہاتھ نہیں آئے گا، چاہے دین کے لبادے میں وہ آ جائے یا کسی اور لبادے میں آ جائے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر بصیرت، اس کا باطن بیدار ہے، اس کا باطن جاگ چکا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن کریم ہدایت ہے، یہ بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت کی شکل میں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں نور ہدایت بنا، بصیرتیں ہدایت بنا، یعنی قرآن کریم کا جو نچوڑ فلسفہ ہے نکالا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے
تو اس کتاب ہدایت کے پیچھے کون کون سی چیزیں ہیں؟ نور ہونا ہے اس کا بصیرت والا ہونا ہے، بصائر ہونا ہے اس کے اندر. آدھا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. کن کے لیے یہ رحمت ہے، بصیرت والی کتاب ہے؟ جو ایمان لائے ہیں، مومنین کے لیے. لیکن جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں ہے ان کے لیے یہ قرآن کریم بصیرت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو تو جو ہی وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایک مولانا تھے، وہ مجلس پڑھنا شروع کی، ذاکرین کے درمیان انہوں نے کہیں مجلس پڑھنا شروع کی، تو جو انہوں نے آیت پڑھی تو لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں قرآن پڑھدا پیا، میں قرآن پڑھدا پیا، اٹھ کے دے چلو. ہمارے ہاں تو اسی طرح کرتے ہیں نا کہ سروں کے درمیان سروں میں بیٹھتے ہیں، جب کوئی عالم آئے یا کوئی قرآن کریم کو پیش کرے اور احادیث کو پیش کرے تو کہتے ہیں چلو جی باہر جا کے سگریٹ پی آئیے یا نسوار کھائیے. ہمارے یہاں یہ کلچر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ایمان ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن سن کے ہمیں لذت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی وہ یہ کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سورہ انعام کی 104 نمبر آیت ہے. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں جس راہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یعنی اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں. میں بھی اور جو میرا تابع ہوگا، میرے ماتحت ہوگا، جس نے میری رسالت کو قبول کیا ہے اور اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی بصیرت والا ہوگا. پیغام بھی پھیلائے گا تو بصیرت کے ساتھ، دعوت دے گا تو بصیرت کے ساتھ، یعنی صرف ظاہری معاملات کو نہیں دیکھے گا بلکہ بہت کچھ گہرائی میں معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. ظاہر بین نہیں ہوگا، اس کو علم ہوگا کہ کس کا اکرام کرنا ہے، کس کا اکرام نہیں کرنا، کس کو عزت دینی ہے، کس کو عزت نہیں دینی، کس کو چننا ہے، کس کو نہیں چننا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بصیرت انسان کو پتہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے بصیرت والا عالم معاشرے کو نجات دے سکتا ہے. جس کے اندر بصیرت نہ ہو وہ تباہ کر دیتا ہے معاشرے کو. آج اب دیکھیں سب سے بڑی مشکل یہ دکھ ہوتا ہے، بعض علاقوں میں نے دیکھا کہ ابھی میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض مولوی ہیں، ہمارے اندر ایسے مولوی ہیں، مولوی نما ہیں، جو آپ دیکھیں گے کہ شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیت کی مخالفت کر رہے ہیں. میں یہ کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ خود میں نے جو ہے وہ ایک سپیچ کی، اس کے اندر میں نے شہید قاسم سلیمانی کا تذکرہ کیا، تو بعد میں ایک مولوی میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتے ہیں آپ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بے بصیرتی، اتنی دنیا داری ہے بعض کے اندر، اتنی دنیا داری ہے کہ ان کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے، ان کے اوپر مہریں لگ گئی ہیں، ان کو اب کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. خوب، اس کے بعد جو قرآن کریم نے اس کے بعد جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے قرآن کریم کی خصوصیت بیان کی ہے وہ منکشفۃ سرائرہ. قرآن کریم کے اسرار جو ہیں وہ منکشف ہیں، وہ واضح ہیں. یعنی جو بھی اہل معرفت آتا ہے قرآن کریم سے راز لینے کے لیے، قرآن اس کو راز بتاتا ہے. شرط یہ ہے قرآن اہل دیکھتا ہے. دیکھیں آپ اپنی سیکرٹ بات کس کو بتاتے ہیں، اور خصوصاً اگر کوئی بڑی شخصیت ہو وہ اپنی سیکرٹ بات کس کو بتاتا ہے؟ جہاں پہ اس کو اطمینان ہوتا ہے. قرآن کریم اپنے رازوں کو چھپاتا نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ اہل کے لیے. اہل کو اسرار بتاتا ہے. ظواہر سب کے لیے ہیں لیکن اسرار اہل کے لیے. اس وجہ سے اس کے اسرار بھی واضح ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اہل چاہیے. قرآن جب اہل دیکھتا ہے تو اس سے بات کرتا ہے. اور اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں متجلیۃ ظواہرہ. قرآن کریم کا ظاہر تجلی کیا ہوا ہے. قرآن تجلی کیا ہوا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو تجلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَتَجَلَّ لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ. خداوند متعال نے تجلی کی ہے اپنی کتاب میں، من غیر ان یکونوا رأوا، اس سے کہ وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے اللہ کو، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنی کتاب میں تجلی کی ہے. اس کی قدرت کا مظاہرہ قرآن میں ہو رہا ہے، اس کی عظمتوں کا مظاہرہ قرآن کریم میں ہو رہا ہے. بس قرآن کریم تجلی پروردگار ہے. تجلی کی میں ایک مثال دے کے آج کے موضوع کا نتیجے تک پہنچاتے ہیں. تجلی اور تجافی دو مفہوم ہیں جو عموماً علماء ڈسکس کرتے ہیں. تجلی کا مفہوم قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے، روایات معصومین میں بھی بیان ہوا ہے. دیکھیں تجلی مثال دیتا ہوں. استاد جب شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد بہت سارے مطالب شاگرد تک منتقل کرتا ہے. اب علم ادھر جا رہا ہے تو یہ علم ایسا نہیں جب ادھر جا رہا ہے تو ادھر سے کم ہو رہا ہے، استاد کی طرف سے کم ہو رہا ہے. اگر شاگرد میں ایک چیز چلی جائے تو استاد سے کم ہو جائے گی نا. استاد کے پاس وہ چیز محفوظ ہے اور وہ شاگرد کے پاس جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں تجلی. قرآن علم پروردگار سے تجلی ہوا ہے،
مخلوقات تک آیا ہے، ان صفحات کی صورت میں آیا ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تجلی ہوا ہے علم پروردگار سے، تو وہاں سے کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ تجلی ہوئی ہے. تجلی کے مقابل میں جو چیز ہوتی ہے وہ تجافی ہوتی ہے. تجافی میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا فرض کریں کوئی ایک جگہ سے پیسے اٹھا کے کسی کو دیتا ہے تو وہ اب اس جگہ سے خالی ہو گئے، وہ جگہ جو تھی وہ خالی ہوگی، اب یہ وہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے. تو وہ تجافی جوف سے ہے، جوف وہ خالی پان کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز اب دوسری جگہ پہ جائے تو پہلے والی جگہ سے وہ خالی ہو جاتی ہے. کوئی بھی مادی چیز آپ دیکھ لیں، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو وہ پہلی والی جگہ پہ وہ رہتی نہیں ہے. لیکن تجلی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز تجلی ہوتی ہے، اس وجہ سے خداوند متعال کی صفات بھی جہاں پہ تجلی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پہ خزانے علم کے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی. بس قرآن متجلی ہے، متجلیۃ ظواہرہ. اس کا قرآن کریم کا آپ ظاہر اب دیکھیں تو آپ دیکھیں گے، اس کو تھوڑا سا پڑھنے سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ قدرت پروردگار کا اظہار کر رہا ہے. یہ قرآن اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو بالکل واضح، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ دیکھیں کس طرح تجلیات ہو رہی ہیں اللہ کی قدرت کی. اور اس طریقے سے بہت ساری اور آیات ہیں. خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کے ان فرامین کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد.